السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے مشہور و بزرگ پائے کے بزرگ یا جیلانی شین اللہ آپ نے لکھا، اور انہی کا کلام مشہور و معروف کلام ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا مانا جاتا، جس سے سننے سے مزہ آ جاتا ہے۔ تو میں چند اشعار سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، یقیناً آپ کو بھی لطف آئے گا اور سننے میں اور سنانے میں مزہ آئے گا۔ اور پھر میں خواہش کروں گا قاری محمد عبد الحسیب قادری نظامی چشتی وہ بھی تھوڑی دیر میں حاضر خدمت ہوں گے اور وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ اس شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا، جو عاشق کی طرب ہوتی ہے، عاشق رسول حضرت محمد عبد القدیر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارے گہرا الفاظ گہرا شراب فرماتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے، یا محمد امید وار کرم، حسرت کا خاک سار تم سے ہے، حسرت خاک سار تم سے ہے،
کون کہتے ہیں؟ حضرت حسرت رحمۃ اللہ علیہ، حیدرآباد کے بہت بڑے پائے کے بزرگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ چین تم سے، قرار تم سے ہیں، زندگی کی بہار تم سے ہیں، تو اسی کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہیں۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہیں۔ یا حبیبی محمد عربی، میرا باغ و بہار تم سے ہیں، بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہیں۔ یا محمد امیدوار کرم، حسرت خاک سار تم سے ہیں۔ یہ حضرت حسرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھرا کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیش کیا گیا۔ ایسے بہت سے کلام ہیں، اور یہ بھی کلام کے پہلا شعر ہے، تم میں میں جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ یہ حضرت حسرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بھرا کلام آپ سماعت فرمائے تھے۔ آئیے آقائے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعربی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سوچتا ہوں کیا کہوں کیا نظر آنے لگا، سوچتا ہوں کیا کہوں کیا نظر آنے لگا، خطرہ خطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ مسرور ہو رہا ہوں ذکر حبیب سے، مسرور ہو رہا ہوں ذکر حبیب سے، یہ آرزو ہیں دیکھوں نبی کو قریب سے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہیں خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہیں خدا قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں پر اس کا پتہ نہیں، جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں۔ خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشیں ہے، روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ آئیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو سحری میں کچھ سننے اور ہم کو سنانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کے انسانیت میں سکون نصیب فرمائے۔ ابھی میں نے خبریں سنتی رہے، خبر میں بتایا گیا کہ لنگم پلی سے جھارکھنڈ تک ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں جانے والے اور سارے مسافرین کو صحت سے اور کرونا مرض سے محفوظ فرمائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کو پھر اضافہ کر دیا گیا۔ مئی کی کچھ تاریخ 7 تاریخ تھی، مئی کی اب 14 تاریخ کر دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تلنگانہ اور آندھرا ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں سارے مومن مسلمان سنی مسلمانوں سے خواہش کروں گا اپنی زبان پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کثرت سے کریں۔ میرے پیر مرشد حضرت سیدی مرشدی و مولائی حضرت ابو البرکات حضرت سید شاہ خلیل اللہ قادری نقشبندی چشتی قادری مجددی علیہ رحمت و رحمان جانشین حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز سے کہتے، پیارے جو بھی تکلیف ہو درود غوثیہ پڑھ لیا کرو۔ تو اسی لیے درود غوثیہ بہت سے لوگ پڑھاتے تھے، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ یاد کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمالی غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں کلمہ طیبہ بھی آ گیا، اس میں درود غوثیہ میرے پیر اور دادا پیر 125 مرتبہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے، ہر بلا آفتوں سے محفوظ ہو۔ میرے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو،
خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں زندہ رکھو میرے اصولوں کو۔ تو اسی لیے حضرت قبلہ دو باتوں کی خاص تلقین فرماتے، اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیا کرو، اور 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھ لیا کرو۔ زبان پہ ہلکے ہیں، اور یقیناً یہی چیز آپ کے لیے ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ وہ فلک کا وہ تارا حسین ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان پہ درود پاک بھیجنا، یہ خوش نصیب لوگوں کی بات ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، قرآن شریف سننے سنانے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا روزہ جو بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ صمد ہے، اور آج بندہ روزہ رکھے وہ بھی صمد میں درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے افطار کے وقت دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھیے، اور یہی محبت ہمارے لیے کام آنے والی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے رکھو، اور فوراً نیت کرو، اور افطار کی دعا پڑھو، اور فجر سے پہلے فجر کے بعد نیت کرو، نیت کی دعا پڑھو، نویت ان صوم غد للہ تعالی من صوم رمضان، اور یقیناً دعا پڑھ کے روزہ کھولو۔ دعا کے وقت افطار کے وقت جو دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یقیناً رات بھر اللہ پاک فرماتا ہے کوئی بندہ اپنے گناہ کی معافی چاہے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ اپنی عمر کی درازی چاہے میں اس کی عمر میں درازی کر دوں، ہے کوئی بندہ اپنی بخشش چاہے اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بندہ جو دعا کرے ہم اس کی دعا کو قبول کرنے والے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہر رات مولا کی رب کی ندا ہوتی ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ راتوں میں اٹھ کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ رات کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور یہی دعا ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیوں ہے ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سیب کا سرکہ ہے۔ یہ سیب کے سرکے میں یہ فائدے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور یقیناً اس کے پینے سے بہت سے فائدے ہیں۔ جیسے چائے پینے سے بہت سے نقصانات کے اندیشے ہیں، اور اس کے پینے سے بہت سے فائدے ہیں۔ اس کے پینے میں والے میں یقیناً جو پریشان حال ہو وہ یقیناً اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ گردے میں درد، پتے میں درد، اور پورے باڈی میں آل پرابلم سالو کا کام کرتا ہے۔ اس میں دعا کا ملا ہوا یقیناً یہ سرکہ سیب کا سرکہ ہے، اور یہ اصلی سرکہ ہے، اور سرکے کے اندر بہت سے فائدے اس کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اس کا ہدیہ بھی اس پہ لکھ دیا گیا ہے، اور جو نمبر دیا جا رہا ہے نیچے جو نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کال کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہمارے کچھ نوجوان آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جو یقیناً تالاب کٹا، بھوانی نگر، اور یقیناً مغل پورہ، اولڈ سٹی کے ایریے میں جتنے بھی یقیناً قریب کے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز مرکزی مجلس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا ہوا جاندار شاندار یہ پاؤڈر، یقیناً اس کا کام ہے اندر جانے کے بعد پوری مرمت کرنا، یقیناً سر سے لے کے پیر تک تمام تکلیفوں کو دور کرنا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمادات کے حساب سے بتائے ہوئے طریقے موجود ہیں۔ یہ ایسے گرم پانی میں ڈال کے پینے کا رہتا ہے۔ یہ ایک دم نیم گرم ہے، پینے میں مزہ آ رہا ہے۔ اس کے چسکیاں لینے کے بعد آپ کا ہر وہ مرض جو بھی مرض ہوگا درود شریف پڑھ کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہوگا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری خواہش ہے کہ صاف ستھرے کا انتظام رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے اور ہاتھ دھوتے۔ پہلے ہاتھ دھوتے، اس کے بعد کلی کرتے، اس کے بعد ناک صاف کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ صاف، کلی کرے تو منہ پاک، ناک صاف کرے تو ناک صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے پانی کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے۔ پانی کی ٹیسٹنگ سے مراد ہاتھ دھونے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے۔ راتوں میں ہاتھ کہاں کہاں جاتا نہیں معلوم، اسی لیے ہاتھ کا دھونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دوسرا، کلی کرنے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے سے کوئی آپ کی بیماری ہوگی، دمہ، جو قسم کے بھی کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں، اس سے ناک صاف ہونے سے وہ بیماریاں دور ہو جاتے ہیں، کیور ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی سے علاج بتائے ہیں۔ آج سے 14 سال پہلے میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے اچھا لگتا کہ آقا کے ارشادات سنانے میں مزہ آتا، اسی لیے کہ نبی کی بولی پہ عمل کریں تو کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھے، اور یہی محبت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی میرے آپ کے آقا کا نام آ جائیں تو درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک انگوٹھی دی اور فرمائی اس میں لا الہ الا اللہ لکھ کر لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی مبارک لے گئے، کہنے لگے نقاش سے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو نقاش نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، آقا کے ہاتھ میں آئی، تو جب آقا نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، تم کو ہم نے لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا، اس میں محمد رسول اللہ اضافہ کر دیا۔ خیر ٹھیک ہے، آپ نے یہ اضافہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ تم نے اپنا نام بھی لکھا دی، یہاں ابو بکر لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باادب کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی، ہاں لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کا اضافہ کیا، میں نے میرا نام نہیں لکھا۔ تو اتنے میں ہی جبریل امین تشریف لاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے ہوئے آقا فرماتے وعلیکم السلام۔ بولو جبریل کیا بات ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر فرماتے ہیں آیت مبارکہ دے کر ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ آپ کو چاہتا ہے اور آپ کے محبوب کو بھی کہتا ہے کہ تم ان کو اللہ سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات نہیں، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا، ابو بکر نے اس میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کیا، کیوں پوچھو؟ تو پوچھنے لگے صدیق تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں میرا دل گوارا نہ دکھا جہاں لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ نہ ہو، اسی لیے میں نے اضافہ کیا۔ یہ سننے کے بعد اللہ اکبر، پھر غیب سے آواز آئی تو کہنے والے نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ابو بکر نے کہا لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ نہ ہو، تو یقیناً صدیق کو گوارا نہ ہوا کہ لا الہ ہو محمد رسول اللہ نہ ہو، تو اسی طرح اللہ کو گوارا نہیں ہوا جہاں محمد رسول اللہ ہو وہاں ابو بکر صدیق نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ابو بکر کے ہاتھ سے رسول پاک کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے یا ابا بکر صدیق کا نام اضافہ کرا دیا۔ تو یہ ہے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، محبت اسے کہتے ہیں۔ تو اسی لیے چاہتے ہیں کہ محبت ہے کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
تو اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رسول پاک سے محبت لازم و ضروری ہے۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ لاکھ بار کہہ لیں تو کیا فائدہ، محمد رسول اللہ نہ کہیں تو سب کچھ نامکمل۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور وہ مومن نہیں جو محمد رسول اللہ کو نہیں سمجھے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول پاک سے محبت لازم و ضروری ہے۔ تو اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، درود پاک کثرت سے پڑھیے، ہر دعا سے پہلے درود پاک پڑھیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھیے۔ یہی محبت آپ کی ہماری سب کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا، اور یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں، اور اللہ پاک پوری قرآن 23 برس میں اتارا، اور سورہ فاتحہ میں اتنی بڑی پیاری باتیں رکھی، کاش یہ سورہ کو یقیناً ایک ایک آیت کے عوض میں ایک آیت کے عوض میں ایک قرآن کا ثواب رکھا۔ میں نے کئی مقامات پہ بیانات کے لیے جاتا ہوں تو ضرور سناتا ہوں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو 7 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کون سی کتاب میں ہے، کون سی جگہ لکھا ہے، لیکن میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب عالم کہتا ہے تو اسی لیے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عالم کے مقام کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا 17ویں پارے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارا علم صحیح نہ ہو تو علم والے علماء سے پوچھ لیا کرو۔ تو اسی لیے جب علم والے علماء بتاتے ہیں تو بڑی ذمہ داری سے بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے اکثر دیکھنے میں آتا ہے بہت سے لوگ اچھے اچھے جھبے شملے بن لے کے آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا لکھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ کہیں کے کچھ بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں۔ بہت سے مولانا اپنے آپ کو بولتے ہیں علامہ بول لیتے ہیں، لیکن عطیات یاد نہیں ہوتا ہے، درود ابراہیم یاد نہیں ہوتی ہے، ثنا کا ترجمہ ثنا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اچانک علامہ، اچانک مولویوں سے بڑی پریشانی ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے نیم حکیم خطرے جان، نیم اللہ خطرے ایمان بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے سے پہلے جس عالم کے پاس جاؤ ادب اخلاق سیکھیے، اور ان کے بارے میں پہلے معلوم کر لیجئے وہ شخصیت کہاں کی ہے، کب کی ہے، کتنے دنوں کی ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے، کتنے دن سے یہ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کہاں کے فراغت رکھتے ہیں، کہاں کے فارغ ہیں، کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بانی جامعہ نظامیہ یقیناً مقاصد اسلام جلد 4 میں 40 حدیث نقل فرماتے ہیں علم سیکھنے کے متعلق۔ پہلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت قراءۃ القرآن، اور پہلی حدیث میں فرماتے ہیں العلم افضل من العبادہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا علم میں دین کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا یقیناً ہر چیز سے افضل ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ضرور اپنے بچوں کو دین علم جامعہ نظامیہ میں سکھائیے، اور جامعہ نظامیہ کی برانچ جہاں جہاں قائم ہے وہاں سکھائیے۔ سنی ادارے جہاں جہاں قائم ہیں، سنی مدرسے جہاں قائم ہیں، اور اس کی آسان پہچان یہ جہاں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں ان مدرسوں میں ضرور پڑھائیے۔ اپنے بچے عاشق رسول بھی بنیں گے، اور عالم دین بھی بنیں گے، اور صحیح مسئلے مسائل سے واقف کرائیں گے۔ ورنہ جہاں ٹھہرے جو چاہے مسئلہ بیان کر دے گا، خود بھی گمراہ ہو جائے گا، آگے والے کو بھی گمراہ کر دے گا۔ ایسے گمراہ کن لوگوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ اچانک مولویوں سے محفوظ رہیں۔ یقیناً کئی علامہ بولتے ہیں، لیکن وہ علامہ کو کوئی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ میں تو وہ علامہ نہیں، علامہ کہتا ہوں ان لوگوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محفوظ فرمائے جو دین کا علم نہیں رکھتے، دین کا علم بتانے نکل جاتے۔ علم دین سیکھیے، اس کے بعد سکھائیے۔ سکھانے کا شوق ہے ضرور سکھائیے، ہر عالم آپ کو ساتھ دینے تیار ہیں، مگر سب سے پہلے آپ علم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ انشاءاللہ یہی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ پاک قرآن پاک میں ایک ایک چیز کا علم رکھا ہے، ایک ایک چیز کا ایک سمندر رکھا ہے۔ آپ کو علماء کی صحبت میں جائیں گے تو معلوم ہوگا۔ اسی لیے بتاتے ہیں عالم کے پاس آؤ تو منہ سوال کر آنا، ولی کے پاس جاؤ تو دل سوار کر جانا۔ عالم زبان کی حال جانتا ہے، ولی دل کی بات جانتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ پاک قرآن میں بہت سے خوبیاں رکھی، سورہ فاتحہ میں بہت سے برکتیں رکھی ہے، اور قرآن پاک کے 114 سورے ہیں، اور میرے مختلف بیانات آپ کو واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ آپ تفصیلی خطابات مختلف موضوعات پہ سنتے رہیں گے، اور یقیناً سننے میں مزہ بھی آتا ہے، اور یقیناً جب بھی سنیں اس حقیر فقیر کے حق میں دعا فرمائیے، ورنہ جتنا دیا سرکار اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ہمارا کام ہے حق بتانا ہے، حق بتاتے ہیں، اور بتاتے بتاتے ہم گزر جائیں گے۔ آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے، موت سے کس کو رست کاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک کے سورہ فاتحہ میں بہت تفصیل بتائی گئی، اور ایک ایک آیت کے عوض میں اللہ پاک اس کے اندر ایک ایک قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا گیا۔ تو اسی لیے سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت، سورہ فاتحہ کی بڑی شان، اور سورہ فاتحہ کی بڑی خوبیاں ہیں، اور اللہ پاک سورہ فاتحہ میں یقیناً شفا والی آیت رکھی، اور سورہ فاتحہ یہ درخواست ہیں، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ فاتحہ کے نام سے ہی چڑ جاتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں تو آج ہر مسجد میں، ہر عاشق کی مسجد میں سلام یعنی افطار کے ٹائم پہ فاتحہ کہتے بہت سے لوگوں کے سینے پہ سانپ دوڑ جاتے ہیں۔ فاتحہ کے نام سے بہت جنے چھڑ جاتے ہیں۔ اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یقیناً آقا ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی پوری قرآن ہے، اور اس قرآن کا دنیا میں کوئی اس کی مثل ہے نہ اس کا کوئی جواب۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ مکے میں تھے تو مکی ہوئی، مدینے میں تھے تو مدینی ہوئی، اور یہ آیتوں میں مختلف یقیناً اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی چیز دی، اور آقا نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ پیارے جملے میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اللہ نے یقیناً 2 بھاری چیزیں دے کے گئے ہیں، اور وہ چیزیں تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک پہلی چیز، سب سے بھاری چیز، پہلی چیز قرآن مجید، دوسری چیز اہل بیت کو کہا گیا۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہر عالم کے، سنی عالم کے ساتھ ساتھ ہر سادات کی عزت کرتے ہیں، اور سادات یقیناً سادات کا مقام بلند و بالا، اونچا و اعلیٰ۔ ہم ہر سادات کی خدمت کرتے ہیں، اور سادات کی عزت کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، ہر عاشق رسول کا کام ہے۔ یقیناً آپ سادات کی عزت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں میں برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہلکی چیز نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے بھاری چیز کا لفظ فرمایا، بھاری۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بھاری چیز وہی ہے جو یقیناً سب سے زیادہ بھاری۔ آئیے میں ایک حدیث شریف جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کتاب کے ساتھ حوالوں کے ساتھ میں آج موجود ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے یقیناً فیضان قرآن، لکھنے والے صاحب ہیں سرفراز احمد صدیقی رضوی، اور یقیناً یہ پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت سے خوبیاں رکھی گئی، اور اس کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا، بڑا پیارا اور اچھا واقعہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس میں واقعہ کیا لکھا گیا۔ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پورے قرآن میں سب سوروں میں سے برتر سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اور ابو نعیم اور ولی اور ابو داؤد سے روایت ہے کہ اگر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کو ترازو کے ایک پھلے میں رکھ دیں اور تمام قرآن کے دوسرے پھلے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ 7 قرآن کے برابر ہو، اور
حضرت صاحبان بن یزید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ میں نے حیدرآباد کے مہدی پٹنم کے قریب جامع مسجد، یقیناً اس جامع مسجد میں نے ہر اتوار کو مغرب تا عشاء میرا خطاب ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص سفید لباس پہ، سفید داڑھی اور سفید چہرے اور گورے صاحب، انہوں نے بڑے ادب سے آ کے کہا تھا، حضرت میں نے کبھی نہیں سنا، کئی مفتیوں کا بیان سنا، لیکن یہ نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سورہ فاتحہ 7 قرآن کے برابر ثواب ہیں۔ تو یہاں پر اس کا حوالہ موجود ہے۔ مجھے وقت نہیں تھا بتانے کے لیے، میں بتا رہا ہوں، یہ چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا، دوا، غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً اللہ پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی شان ہے، ہر بات ہی بات ہے، ہر بات میں جان ہے۔ آقا کی ہر بات میں یقیناً ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں جاندار شاندار طاقت ہے۔ آقا نے آج سے کئی سو سال پہلے کہہ دیا، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھو اور یقین کامل کے ساتھ دم کر دو، یقیناً اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھا۔ شفا بہت سے چیزوں میں رکھا ہے، زمزم کے پانی میں بھی شفا رکھا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا خاص کر سورہ فاتحہ پڑھو اور دم کرو، دم کرنے پڑھ کے پھونکو۔ بہت سے لوگ پھونکنے سے کہتے ہیں منہ کے جراثیم آتے ہیں، آدھا سمجھ گیا اور پورا سمجھنا سمجھو۔ یقیناً ایئر کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی مشکل ہوتی ہے تو لوگوں کو پائپ چڑھا کر سانس لینے کے لیے چھوڑا جاتا۔ اگر سورہ فاتحہ سچے دل سے آپ پڑھیں گے اور دم کر دیں گے تو انشاءاللہ بچے کو دم کریں گے، بچہ دم کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، تڑس رہا ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دے گا۔ یہی طریقہ تھا پہلے زمانے میں، مسجد سے باہر نکلتے ضعیف لوگ آ کے اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے، بیٹا بچہ 3 دن سے بخار میں ہے بیٹا، بولے ادھر آؤ بیٹا۔ تو ایک بزرگ آئے، آ کے بولے کیا کروں؟ بولے آپ جاتے جاتے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے جائیے۔ تو کیا ہوگا؟ بولے میرے بچے کو صحت مل جائے گی۔ وہ صاحب پڑھ کے پھونک کے چلے جاتے، پھر اس کے بعد صاحب آتے، جتنے لوگ آتے ان سے سب سے دعا پڑھاتے۔ اور پہلے کے لوگوں کو معلوم تھا سورہ فاتحہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن کس کے پڑھنے سے کب کیا فائدہ ہو جائے نہیں معلوم۔ زبان ایک بندوق کی رائفل کا کام کرتا ہے، جس کی زبان صاف ہوگی، جس کی زبان اچھی ہوگی، اس کی جلدی گولی صاف ہوگی۔ اگر بندوق رکھے جگہ رکھے خراب ہو جائے گی، آپ فائر کرنے جائیں گے آواز آئے گی لیکن گولی نہیں نکلے گی۔ اسی طرح جس کی زبان اچھی ہوگی، جس سے گالی گلوچ نہ نکلے، جس کی زبان صاف ستھری ہو، تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ اس کے لیے بھی میرے آقا نے فرمایا زمین 2 چیزوں کی حفاظت کرو، زبان کی، فلان کی، تو میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بات بڑی پیاری کتاب ملی ہے، اس کتاب میں حوالے کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یقیناً سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ بہت جاندار شاندار سورہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دے، تمام قرآن دوسرے پلے پہ رکھ دے تو سورہ فاتحہ 7 قرآن کے برابر ہوگا۔ اور حضرت صاحبان اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ایک بیماری کے لیے نہیں، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی نے سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں قرآن مجید سب دواؤں سے بہتر ہے۔
ایک روایت میں قرآن مجید سب دواؤں سے بہتر ہے اور ہر صورت قرآن پاک ہے اور تمام صورتوں میں سے بزرگ تر الحمدللہ شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم درود سورہ فاتحہ اور سورہ قل ہو اللہ پڑھ لو تو موت کے لیے علاوہ ہر آفت سے مامون ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، جب تم اپنے پہلو بستر پر رکھو تو سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھو تو پھر موت کے علاوہ ہر چیز سے امن مل جائے گی۔ موت آنی ہے، موت سے کس کو رستکاری ہے؟ آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ تو اسی لیے موت سے کس کو رستکاری ہے؟ آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ بہت سے باتیں بیان کرنے کے لیکن وقت نہیں، میں خواہش کروں گا ہمارے آپ کے درمیان ایک مشہور نعت خواں جو ہمارے شہزادے ہیں، اور وہ یقیناً میری مراد قاری محمد عبدالحسیب نظامی قادری نقشبندی چشتی مداری، وہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے نعت شریف کے اشعار پیش کریں گے جب تک میں میرا آخری اختتامی سحری کر لوں۔ اور میں حضرت سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنے پیارے انداز سے نعت پاک کے اشعار سناتے رہیں۔ ہم اور آپ نبی کے نام کے وہ پیارے پیارے اشعار جو حضرت نے پرسوں ہی پڑھے اسی اشعار کو ہم پھر سن لیں۔ تو اسی لیے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اشعار سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آپ کے ہمارے بیچ میں قاری محمد عبدالحسیب نظامی قادری چشتی نقشبندی سہروردی مداری، اور یقیناً آپ کی آواز پیاری ہے، المعروف کونین بابا سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پیارے پیارے انداز سے کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ نعت شریف سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف باغ کر دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر طرف انوار کی برسات ہے، ہر طرف انوار کی برسات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ رات جو گزری نبی کے ذکر میں، 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 دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، دن سے بہتر یہ ہماری رات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں،
یوں میں مانگوں گا میرے کشغول میں، نقش نالے پاک کی خیرات ہے، نقش نالے پاک کی خیرات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا بگاڑے گا زمانہ اب میرا، 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 سر پہ میرے پیر کا جب ہاتھ ہے، سر پہ میرے پیر کا جب ہاتھ ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، آمد سرکار کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری نعت شریف پیش کرنا چاہتا ہوں، بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی۔ نعت سرکار